السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 41 آیتوں کو نظر انداز کرنا، تحریف کرنا اور تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، تحریف کرنا یعنی اس میں بدلنا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 سے 127 کا آپ مطالعہ کیجئے، رب کا ارشاد ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 سے 127 رب کا ارشاد ہوگا، اسی طرح ہماری آیت تیرے سامنے آتی رہی، تب تو نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ جو شخص بھی حد سے گزر کر رب کی آیت کو نہ مانے گا، اس کے لیے یہی سزا ہے۔ واقعی آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وہاں رب کا ارشاد ہوگا، اسی طرح ہماری آیت تیرے سامنے آتی رہی تھی، تب تو نے انہیں نظر انداز کیا۔ آیتیں آتی تھی، قرآن کی آیت پیش کی جاتی تھی کہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن تیرے عقائد کیا تھے؟ آیت کو نظر انداز کرتا تھا، کہتا تھا کہ ہے نا، آیت سے ٹکرانے والی حدیث پر تیرا عقیدہ تھا کہ حدیث میں ہے، میں منکر حدیث ہونا نہیں چاہتا، اس طرح سے کہتا تھا کہ آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کر دیتا تھا، اس پر اپنے عقائد بنائے رکھے تھے، ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی تھی۔ آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا پھر اللہ کیا فرمائے گا کہ جیسا تو نے وہاں پر اپنا رد عمل رکھا، تو آج اسی طرح کا تیرے ساتھ میں سلوک کیا جائے گا، جیسا تو نے کیا اس کی سزا تجھے ملے گی۔ جو شخص بھی حد سے گزر کر رب کی آیت کو نہ مانے گا، جو شخص بھی حد سے گزر کے، آیتیں موجود ہے، آج موقع ہے کہ ہم آیتوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی بسر کر لے۔ جو بھی شخص حد سے گزر کر رب کی آیت کو نہ مانے گا، اس کے لیے یہی سزا ہے۔ واقعی آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے کون سی سزا ہے؟ دوزخ کی سزا ہے، اور کیسی؟ ہمیشہ رہنے والی، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ حدیث میں عقائد رکھ کے، عقیدہ رکھ کے کتنا بھی وہ کہے کہ میں دوزخ میں سے نکل جاؤں گا، لیکن دوزخ سے نکلنے والا نہیں، وہ عقیدہ تو یہود و نصارہ کا ہے جس میں وہ ملوث تھا۔ یہ چیز سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100، جو کوئی بھی ہمارے اس نصیحت نامے سے کترا کر چلے گا، اسے قیامت کے دن بڑا بوجھ لاد کر حاضر ہونا پڑے گا۔ پھر جو کوئی بھی، اللہ نے فرما دیا ہمارے اس نصیحت نامے سے، کس نصیحت نامے سے؟ یہ قرآن، یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں، اس نصیحت نامے سے کترا کر چلے گا، اس سے کٹ مارے گا، کترا کے چلے گا کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ عالم ہو کیا، پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کترا کر چلے گا۔ جو اس کے خلاف حدیث جاتی، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اور اس سے کترا جاتا، اسے قیامت کے دن بڑا بوجھ لاد کر حاضر ہونا پڑے گا۔ کیسا بڑا بوجھ؟ آیت سے کترانے کا بوجھ، آیت سے منحرف ہونے کا بوجھ، اس کو اٹھانا پڑے گا وہاں پر۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 38 رحمان کے ذکر سے کتراتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ رحمان کے ذکر سے کتراتے۔ اللہ کا ذکر کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ آیتوں سے کتراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی روکتے اللہ کے راستے سے کہ نہیں، قرآن علماء کے سمجھ میں آتا، یہ جو ہے قرآن آپ کی ترجمانی مت پڑھیے آپ، اس سے کچھ لوگ اس سے بہک جاتے، اس طرح سے کہتا کہ اس سے بہک جاتے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم بہت ہدایت یافتہ ہیں، اس سے کتراتے۔ قرآن میں کیا ہے پڑھنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں، اس سے نصیحت لینے کو تیار نہیں، اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 59 کہا جائے گا نہیں، بلکہ میری آیت تیرے پاس پہنچ چکی تھی۔ کیا کہیں گا اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہاں کہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں کہاں دوزخ میں جانے سے اللہ معاف کر دے مجھے، اب عمل کر کے آؤں گا، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اس طرح سے کہے گا نا وہ، تو اس وقت میں اللہ کہے گا نہیں، بلکہ میری آیت تیرے پاس پہنچ چکی تھی، میری آیت تو پہنچ چکی تھی تیرے پاس میں، تو نے اسے جھوٹ بتایا، تو نے اس کو جھوٹ بتایا اور اپنی بڑائی ہاپی۔ اور کیا کیا؟ اپنی بڑائی ہاپی کہ آیت کے مقابلے میں دوسری چیز پیش کی اور اس پر اپنا عقائد بنا کے رکھا، آیت کو جھوٹ بانا اور اپنی بڑائی ہاپی۔ اب کیا سمجھا؟ جیسا قرآن میں شیطان نے ان کے نگاہ میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط تو سمجھتے کہ وہ صحیح عمل ہے۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 69 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں کامیابی، موت کا فرشتہ جب آئے گا تو اس وقت میں پتہ چل جائے گا حال کیا ہے، اور نہ وہاں کامیابی۔ سورہ الکہف، سورہ الکہف آیت نمبر 57 اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ بات کو ٹال کر کترا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اسے؟ اس شخص کو ظالم کہہ رہا ہے۔ کس کو؟ جسے اس کے رب کی آیت سے، رب کی آیت کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ قرآن میں، اس سے نصیحت کی جائے، اس آیتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ بات کو ٹال کر کترا جائے، پھر بھی وہ بات کو ٹال دے، سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سمجھا تو پھر عمل کرنے کو تیار نہیں، اور بھول جاوے کہ جو کچھ پہلے اس کے ہاتھوں نے بھیج رکھا ہے، اور بھول گیا کہ جو پہلے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، کہ جو پہلے گناہ کیے، موقع تھا دنیا میں کہ اس گناہوں کی معافی مانگ لے اور سیدھی راہ پر چلے، اور یہ بھول جائے کہ پہلے جو بھیجا اس پر اس کا خیال ہی نہ ہو، معافی مانگنے کو تیار نہ ہو، جب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو تو پھر اللہ کیا کرتا؟ پھر نہیں سمجھاتا، پھر اللہ ان کے دل پہ کیا ڈال دیتا ہے؟ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور کانوں میں ڈاڑھ بھر دیتے ہیں، پھر کانوں میں ڈاڑھ بھر دیتا اللہ تعالیٰ، سنتے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، پریشان ہو جائیں گے قرآن پڑھنے سے، اس کی ترجمانی پڑھنے سے پریشان ہو جائیں گے، ڈاڑھ بھر دیتے ہیں، کانوں میں ڈاڑھ۔ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو تو کبھی بھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں۔ اگر ہدایت کی دعوت دو، آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج ہر ایمان والے سے کہ اگر ہم ان کو ہدایت کی دعوت دیں، یعنی ہدایت انسٹرکشن تو قرآن میں ہے، دعوت دے تو کبھی بھی سیدھی راہ پر آنے والے نہیں، تو کبھی بھی یہ سیدھی راہ پر آنے والے نہیں، اس طرح سے اللہ نے کہا ہے۔ کیوں کہ دلوں کے راز ہم تھوڑی جانتے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ سیدھے راہ پر نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا کام ہے صرف بات کو پیش کرنا، ہم ان تک کے بات پیش کریں، جب وہ مخالف میں آئے، مخالفت میں جائے تو اس وقت میں پھر کالو سلامہ، لیکن جب ہماری بات سنے، 70 بار سنے تو ہم 70 بار بات کو پیش کریں گے، صرف پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی، ہمیں سرداری یا داروں کا نہیں بننا ہے، سردار بھی نہیں بننا ہے، داروں کا بھی نہیں بننا ہے، چاہے وہ ہمارے انڈر کا نوکر کیوں نہ رہے، زبردستی کس پر نہیں کی جا سکتی۔ سورہ مومن آیت نمبر 70، جو ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس کو جھٹلاتے ہیں، انہیں اپنا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ قرآن میں جو موجود ہے اس کو جھٹلاتے اور اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری بات لاتے تو اس کو انجام، ایک پہلا انجام موت کے وقت میں جو فرشتہ روح جھنجھوڑ کے نکالے گا، پیش کیا جا عذاب، اور پھر وہاں پر ہمیشہ دوزخ میں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹ بات کی نسبت اللہ کی طرف کرے، بات جھوٹ اور اللہ کی طرف نسبت کرے، قرآن آیت سے ٹکرانے والی بات پر اپنا عقیدہ بنائے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور حق بات سامنے آ جانے پر بھی اسے جھٹلاتا رہے، اور پھر جب حق بات سامنے بھی آ جائے، قرآن کی آیت سامنے پیش ہو جائے، اس کے باوجود بھی اس آیت کو نظر انداز کرے اور اس بات کو مانے۔ حدیث یعنی بات، اللہ کی بات، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے اصل میں، اس بات سے منہ موڑے اور دوسری بات کو قبول کرے، یہ چیز آ جانے پر بھی اسے جھٹلاتا رہے، اور جھٹلاتا رہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک آیت پر قرآن کی غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔